بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقدیر کیا ہے؟ جس طریقے سے ابھی آپ نے پڑھا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا وہ تقدیر ہے، مگر انسان وہی کرنے پر مجبور نہیں ہے کہ جیسا پروردگار عز و جل نے لکھا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ مجبور ہے۔ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو وہ کہے جناب میں تو مجبور ہوں، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے زنا کرنا تو میں کر رہا ہوں۔ یا کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو وہ کہے کہ میں حرام اس لیے کھا رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا ہے حرام کھانا تو میں حرام کھا رہا ہوں۔ یا میں گناہ کرتا ہوں تو یا میں نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہی ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو میں نہیں پڑھتا، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میری تو مجبوری یہی ہے کہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ حقیقتاً اس کا کانسیپٹ تقدیر کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر لکھ دیا کہ یہ شخص برائی کرنے والا ہے، یہ اپنی زندگی میں برائیاں کرے گا، یہ پروردگار عز و جل سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم یقینی سے جان کر اس کو لکھ دیا، تو جیسا لکھ دیا ویسا کرنا بندے کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر لکھ دیا۔ اس کی اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ کرے گا، مگر باپ کی یہ جو سینس ہے، یہ چھٹی حص، یہ علم ظنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کو جانتا ہے وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ بندہ بالکل ایسا ہی کرے گا جیسا وہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں اور ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اب اس جملے کے بعد یہ جملہ ہوگا، اب اس بات کے بعد یہ بات ہوگی، اس سین کے بعد اب یہ سین ہوگا۔ تو اب وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ ہونے والا ہی تھا، مگر آپ نے اس کو پہلے سے جان لیا، اس لیے اب آپ اس کو بتانے پر قادر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو جو کچھ ہونے والا ہے، جتنے لوگ آنے والے ہیں، کیا کریں گے، کس طرح رہیں گے، دن بھر کیا کریں گے، رات بھر کیا کریں گے، سب پروردگار عز و جل پہلے ہی سے جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو اس نے اپنے علم ازلی سے اسے لکھ دیا ہے، اور جس چیز کو لکھ دیا تو وہ تقدیر ہوا، تو بندہ وہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، مگر جو کچھ وہ کرنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و خوض منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار کل سمجھ لینا، بالکل مختار سمجھنا، دونوں ہی گمراہی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اگر تو انسان مجبور ہوتا تو پھر اس کو گناہ پر عذاب نہیں ہوتا، ثواب دینے پر، نیکیاں کرنے پر ثواب نہیں ہوتا، کہ تو خود بخود اس سے ہو رہا ہے۔ تو جب بندے کا اختیار ہے، ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے، اس کا کرنا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بندے نے اچھا کام کیا یا بندے نے برا کام کیا، اسی وجہ سے اچھے یا برے کام کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھ لینا کہ بس جو میرے بارے میں لکھا ہے بس میں تو وہی کر رہا ہوں، یہ بھی غلط۔ بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ لیا، اور بالکل اپنے آپ کو مختار سمجھ لینا کہ میں جب تک چاہوں جیوں، جتنا چاہوں کماؤں۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کمانے کے لیے صرف جتنی میں محنت کروں گا میں اتنا ہی کماؤں گا۔ کمانے کے ساتھ محنت کا کردار ضرور ہے، مگر آدمی کا نصیب اور آدمی کی قسمت بھی ہے کہ جتنا لکھا ہے وہ اتنا ہی اس کو ملنا ہے۔ تو اپنے آپ کو مختار کل سمجھ لینا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بالکل مجبور سمجھ لینا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی عام مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قدم دیے ہیں، تو ایک قدم تو آدمی اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہے، مگر دوسرا پیر اپنی مرضی سے اسی وقت نہیں اٹھا سکتا۔ ایک پیر اٹھانا یہ اس کا اختیار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں یعنی ایک حد تک اختیار چلتا ہے، ایک حد کے بعد اختیار نہیں چلتا۔ دوسرا اٹھائے گا تو گر جائے گا، کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ہے انسان۔
اگلا مسئلہ کہ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے، یعنی آدمی نے چوری کی یا حرام کام کیا تو اب اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہوا ہے، یا تقدیر میں لکھا تھا تو یہ ہوا ہے، یا کیا کریں گے؟ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ برا کام کر کے یہ کہنا چاہیے، برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، بے ادبی ہے یہ کہ خدا نے چاہا تو تقدیر میں، خدا نے چاہا تو ہوا، یا تقدیر میں تھا تو کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو خدا کی طرف سے ہوا اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے، یعنی برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، یعنی آدمی نے حرام مال کمایا کھایا تو یہ نہ کہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، بلکہ برائی کی نسبت اپنی طرف کہے کہ جو گناہ ہوا میری اپنی شامت اعمال، میرے اپنے قصور کی وجہ سے، میرے اپنے گناہ کی وجہ سے، میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اچھائی ہو تو کہے کہ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے چاہا تو ہوا، جیسے کہ نیک لوگوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو ہوا، جو اچھا ہوا وہ اللہ نے کیا، جو برا ہوا وہ ہم سے ہوا۔ یہاں تک کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ تو تقدیر کو تین بہت آسان کر کے انہوں نے سمجھا دیا کہ خلاصہ یہ ہوا بات کا کہ انسان مجبور نہیں ہے، اور تقدیر کے مسئلے میں غور کرنا اور بحث کرنا یہ منع ہے، آدمی بالکل مجبور بھی نہیں ہے اور بالکل مختار بھی نہیں ہے، اور برے کام کی نسبت اپنی طرف کرے گا اور اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ نبی اور رسول یہ کون ہے؟ رسول کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق ہے، کیا ہر نبی رسول ہے یا ہر رسول نبی ہے؟ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء بھی ہیں، یعنی انبیاء نبی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، وہ سب کے سب نبی ہیں، لیکن رسول ان میں سے چند ہیں۔ اگر منطق کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبی جو ہے وہ عموم ہے، عام ہے، اور رسول جو ہے وہ خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے قانون شریعت کے اس پیج کو ملاحظہ کیجیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی جاننا لازم ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس پیغام لانے والا۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخص، وہ شخصیت جو مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بندوں کے لیے پیغام لے کر آتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ سب نبی سب کے سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ جنات میں نبی نہیں ہو سکتے، خواتین میں بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ عبادت ریاضت کے ذریعے آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی بہت زیادہ عبادت کرے اور ریاضت کرے اور سوچے کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میں نبی بن جاؤں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں ہے، اس کو کمایا نہیں جا سکتا، جبکہ نبوت بلکہ کیا ہے؟ وہبی ہے۔ وہبی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہے، وہب ہبہ کی گئی ہے، جس کو دی گئی ہے اس کو دی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کے لیے متصور بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ریاضت کے ذریعے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسی کو نبی بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکا ہوتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ نبی کی چال چلن، شکل و صورت، حسب نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا چلنا پھرنا، ان کی شکل و صورت، ان کا حسب نسب، ان کا طور طریقہ، ان کی بات چیت
سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں، اور نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی تمام آدمیوں میں، سب آدمیوں میں زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل بھی نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے، جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت آج ہے کل چلی جائے گی معاذ اللہ، وہ بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں باتیں سمجھ لی آپ نے، کہ جو یہ سمجھے کہ کوشش سے نبوت حاصل کی جا سکتی ہے وہ بھی کافر، اور جو کسی نبی کے حوالے سے یہ گمان کرے کہ آج ہے کل نبی نہیں رہے گا معاذ اللہ، یہ ایسا شخص بھی کافر ہوا۔ معصوم کون ہے؟ عام طور پر بچوں کو بھی معصوم کہہ دیا جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ معصوم کیا ہوتے ہیں؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ کون؟ تمام فرشتے اور تمام کے تمام انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے معصوم ہے، یعنی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام کو، کسی ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں یا جو ائمہ ہیں وہ گناہ تو نہیں کرتے، لیکن گناہ ہو جانا ان سے ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ ممکن اور محال کی بحث ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، لیکن محال بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے کہ وہ بھول جائے، یا کچھ سنایا کچھ نہیں سنایا، کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ بھی کافر ہے۔ تقیہ، یہ شاید آپ نے پہلی بار لفظ سنا ہوگا کہ تقیہ کیا ہوتا ہے۔ تقیہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کو چھپا لینا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا اپنے طور پر سمجھنا کہ یہ بات بتانے سے فتنہ ہوگا، تو فتنے کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے کسی بات کو چھپا لینا، اسے تقیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اہل سنت کے علاوہ ایک بہت بڑا، یہ سمجھیں کہ اس کو فرقہ کہیں گے جو کہ باطل ہے، ان کے ہاں تقیہ کرنا یہ اچھا کام سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے عقائد چھپاتے ہیں۔ اہل سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ بھی کافر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں کہ جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ جو کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو اللہ تعالیٰ کی کسی نبی سے بھی افضل بتائے تو وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 17، نبی کی عظمت۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ ادنا کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی، کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب کا مطلب جھٹلا دینا، نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے یا چمار کی مثل کہنا یہ کھلی گستاخی ہے اور کلمہ کفر ہے، معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبیوں کا درجہ ہے مگر اللہ کے نزدیک یہ چوڑے چمار جیسے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے ایسے جملہ بولنے والے کے منہ میں خاک،
تو یہ بھی کھلی گستاخی اور یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان بڑھائی ہے تو انسان کیسے اس کو گھٹا سکتا ہے؟ نبی کی حیات بہت اہم بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ جی، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اب جب وہ بالکل اسی طرح ان کی زندگی ہے تو کیا مطلب یہ کہ جس طرح وہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو سنتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، جواب دیتے تھے، دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب وہ معراج کی رات جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ تو اسی طریقے سے وہ قبر میں ان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں نبی پاک علیہ السلام کی، تو جو لوگ ان کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کی بات سنتے ہیں، ان کا سلام سنتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے کان سننے سے قاصر ہوتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امتیوں کے تو اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں، جو فارسی کی عبارت ہے، کہ کمال نبوت اور رسالت مرنے کے بعد بھی ثابت رہتا ہے۔ خود نبی لوگ مرتے نہیں، وہ لوگ زندہ ہیں اور باقی ہیں، ان کے لیے موت بس اتنی ہے کہ ایک بار چکھا اور اس کے بعد ان کی روحیں ان کے بدن میں واپس کر دی گئی، ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی جیسا کہ دنیا میں تھے۔ یہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مما ہوا مقرر عند المحققین انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور ممتع بجمیع الملاذ والعبادات غیر انہ حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔ کہ بہت سی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نبی زندہ رہتے ہیں اور روزی پاتے ہیں، اور انبیاء کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی انبیاء کی زندگی کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ حیات ہیں، انہیں موت آئی ہے، اور پھر ان کی زندگی کا سلسلہ دوسرے انداز میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ اب نبیوں کا علم کتنا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، یہ علم اللہ عز و جل کے دیے سے ہی ملا ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، یعنی گفٹڈ ہے، دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ اب جب کہ اللہ عز و جل کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت۔ بات یہ کہ انبیاء کے لیے ہم کون سا علم مانتے ہیں، علم عطائی ہے یا علم ذاتی ہے؟ علم ذاتی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لامتناہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جو نبیوں کا علم ہے وہ متناہی ہے، یعنی اس کی ایک باؤنڈری ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات، نبیوں کا جو علم ہے ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ متناہی ہے، اس کی ایک ابتدا بھی ہے، ایک انتہا بھی ہے۔ دوسرا، نبیوں کا جو علم ہے وہ حادث ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت سے شروع ہوا ہے اور ایک وقت تک رہے گا، تو علم حادث ہوا۔ تو اب اتنے بڑے فرق کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے،
اس کے مقابلے میں نبیوں کا علم حادث، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبیوں کا علم متناہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں۔ نبیوں کو علم دیا گیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا دیا ہے، وہ رب جانے اور جس کو دیا گیا وہ جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم غیب عطا ہوا وہ اللہ کی عطا سے عطا ہوا، تو اس کا انکار کرنا تو بعض ایمانیات کا انکار کرنا ہو جائے گا، بہت ساری آیات کا یا احادیث طیبہ کا انکار کرنا ہو جائے گا، اور یہ کہہ دینا کہ جناب علم اگر رسول کے لیے اور نبی کے لیے علم غیب مانا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی علم غیب جانتے ہیں، تو دیکھو شرک ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ پروردگار عز و جل کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ جبکہ نبی کا جو علم ہے وہ متناہی ہے اور ازلی ابدی نہیں ہے، حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ اتنے بڑے فرق کے بعد کیسے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ علم غیب اگر نبی رسول کے لیے مانا جائے تو شرک ہوگا؟ معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سننے والا ہے، آپ بھی سننے والے ہیں، میں بھی سننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا ہے، آپ بھی دیکھنے والے ہیں، میں بھی دیکھنے والا ہوں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم کیسے کہہ رہے ہو اس شخص کو کہ یہ دیکھنے والا ہے؟ دیکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور ہے، انسان کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور ہے، انسان کی سماعت اور ہے۔ انسان کو یہ جو سننے کی طاقت ہے یہ ملی ہے چند سالوں کے لیے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس کی لمٹ یہ ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن میں سن سکتا ہے، اتنے میٹرز تک میں سن سکتا ہے، اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور پھر عطائی ہے، جس نے عطا کیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے اسی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی کوئی ابتدا نہیں ہے، اسی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے فرق کے بعد اس ایک عام سی مثال سے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان سننے کی طاقت رکھتا ہے یا دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ شرک تب ہو کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت و بصارت ہے ویسی سماعت و بصارت آپ کسی اور کے لیے مان لیں تو یہ شرک ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے، ایسا علم غیب آپ کسی اور نبی یا ولی کے لیے مانیں تو یہ شرک ہوگا۔ ادروائز جو تفصیل میں نے بتائی ہے ان باتوں کو ذہن میں اگر رکھ کر آپ صدق دل سے اپنے آپ سے بھی پوچھیں تو آپ کا دل آپ کو جواب دے گا کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور سمجھ، اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر سمجھ نصیب کرے۔ کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی امتی زہد میں، تقوی میں، اطاعت میں، عبادت میں، نمازوں میں، ریاضت میں نبیوں سے آگے نہیں جا سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یعنی ہم جب بھی کہتے ہیں کہ 1,24,000 تو 7 کم و بیش کا لفظ لگاتے ہیں کہ تقریباً، باقی حقیقت اللہ جانے کہ کتنے نبی ہیں کتنے رسول ہیں۔ تو آج یہاں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے رتبے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلتیں اور کمالات، اور اس کے بعد معجزہ۔ ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ معجزے سے پہلے تک کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں۔ کیونکہ یہ آسان سی بیسک بات ہے تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں۔ یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ ہزاروں۔ یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا
جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے وہ بھی کافر ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تو نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے، پاسبل ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہو گیا کہ جس نے اس بات کو جائز سمجھا۔ تو یہ آسان بات تھی، یہ پورا پیراگراف آپ نے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، آسمان، زمین، عرش، کرسی، تمام جہاں کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کے برابر والا ہونے کے سوا، اللہ یا اللہ کے برابر ہونے والا، اللہ یا اللہ کے برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یعنی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے، اللہ تبارک ان کو خدا کا نام نہیں دے سکتے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ عابد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فضائل و کمالات میں اگر درجے دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شعر میں اس کا فیصلہ کیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگی جو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تمام جہاں میں کوئی کسی خوبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے۔ نائب مطلق کیا ہوتا ہے؟ نائب مطلب خلیفہ اور مطلق جرنل۔ تو جس طریقے سے ایک کمپنی کے اندر ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے جو صرف پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پروجیکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک پرچیزنگ مینیجر ہوتا ہے، ایک سیلز کا مینیجر ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک جنرل مینیجر ہوتا ہے جس کو جنرل کو مطلق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے خلیفہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا، یہ دیکھیے کتنی اہم بات، دنیا اور دین کی نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے مدینے میں جا کے کیوں مانگ لیا، حضور سے کیوں سوال کر لیا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور تقسیم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ معطی یا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہے، اور جو حقیقت دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ انبیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہوں گے اور تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ کریں گے، اور ایک طویل سجدہ کریں گے۔ دیکھیں یہاں سجدہ ہو رہا ہے، اور سجدہ کرنے والی ذات وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سجدہ جس کو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، فاشفع تشفع، آج آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے، یعنی اللہ عز و جل کے ہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کروائیں گے، درجات بلند کروائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں ہے۔ نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول، فعل، عمل یا حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے، ہلکی نظر سے دیکھے، کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جیسے عقائد ہونے چاہیے ویسے رکھنے کی توفیق بخشے پروردگار. ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگیوں کو، ہماری آخرت کو، ہماری قبروں کو اللہ پاک منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.